حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وعمينه وصاحب عترته وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات پڑھنے حضرات گرامی بانیان مجلس کے کچھ نام ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی آپ حضرات تلاوت فرما دیں التماس سورہ فاتحہ سید علی رضا اور جناب سید محمد حسین شاہ صاحب سید محمد رضا سید محمد حسین صاحب سید محمد حسین شاہ صاحب سید محمد حسن شاہ صاحب سید محمد حسین شاہ صاحب سید ابو الحسن کاظمی صاحب حلیمہ خاتون صاحبہ نیاز فاطمہ سید مشتاق حسین شمسی صاحب سید منور بانو صاحبہ سید صادق مہدی شمسی صاحب سیدہ مسعود خاتون صاحبہ اس خاندان کے تمام مرحومین کے لیے اور آپ حضرات اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ لم یکن له کفوا احد اور دعا کرے خداوند عالم جناب فیصل رضا صاحب کی والدہ کو اللہ صحت و تندرستی عنایت فرمائے، بیگم سید برجیت صادق کو اللہ صحت کاملہ عنایت فرمائے، بیگم سید فیصل رضا اور سید محمد حسن اور سید علی فرخ صاحب جو ہے رضا فواد اور جو ہے رضا یوسف ایلیا رضا سید محمد سلمان رضا حر عباس خضر عباس علی حیدر اور وسیم کاظمی صاحب دختران و برادران ہمشیرگان و والدہ فیصل رضا کو اللہ صحت و تندرستی عنایت فرمائے، ان کی تمام شرعی حاجات پوری فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ روز شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، آپ حضرات کی خدمت میں نے سورہ مبارکہ جو ہے رات کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں اللہ کے رسول سے یہاں پر اللہ جو ہے کچھ گفتگو کفار کی نقل کر رہا ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار پیغمبر سے آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے۔ پیغمبر نے کہا کیوں نہیں مانو گے؟ کہا اس لیے نہیں مانیں گے آپ ہمیں کوئی خارق العادہ کوئی اپنے معجزہ دکھلائیں، آپ ہم ہی جیسے تو ہیں، ہمارے طریقے سے کھاتے ہیں، ہمارے طریقے سے بازاروں میں جاتے ہیں، ہماری طریقے سے سب کچھ ہمارے جیسے ہم کرتے ہیں، ہم آپ کو کیوں مان لیں؟
کس لیے مان لیں؟ تو اللہ نے کہا جو ہے میرے حبیب یہ کفار تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے، نہ مانے تو یہ کیوں نہیں ماننا ہے؟ کہنے لگے کوئی خارق العادہ چیز دکھا دو۔ کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہ سامنے جو درخت کھڑا ہوا ہے اس درخت کو آپ اشارہ کریں کہ درخت آپ کو سلام کرے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، درخت نے سلام کیا۔ جیسے ہی پیغمبر کو سلام کرنے لگے نہیں آپ نے اس کے اوپر کوئی جادو کر دیا ہے، ایسا کریں آدھا درخت اپنی جگہ پہ رہے، آدھا چل کے آپ کے پاس آئے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، آدھا درخت آگے چل کے آیا، آدھا درخت اپنی جگہ پہ رہا۔ کہنے لگے نہیں ابھی ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ کہا کیا اب کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہ گوہ جانور جو بھاگتا ہوا جا رہا ہے اس کو آپ اشارہ کریں یہ رک جائے اور آپ کی یہ عربی زبان میں رسالت کی گواہی دے۔ پیغمبر نے گوہ کو آواز دی، گوہ واپس آیا اور آنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا میری رسالت کی گواہی دے۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر بھی نہیں مان رہے تھے۔ کہنے لگے اب کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہ سنگریزے آپ کی رسالت کی گواہی دے دیں تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ پیغمبر نے سنگریزے ہاتھ پہ رکھے تو رسالت کی گواہی سنگریزوں نے دی، درخت نے دی، گوہ نے دی۔ نہیں دی تو کفار کریں ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے۔ جب انہوں نے کہا نہیں مانیں گے تو اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہو قل کفا باللہ، یہ کافر تیری رسالت کی گواہی دیں یا نہ دیں ان کی گواہی سے تیری رسالت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے حبیب ان سے کہو کہ قل کفا باللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ ہی نہیں ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جو عالم کل کتاب ہے، یعنی پوری کتاب کا عالم ہے، تھوڑی کتاب کا عالم نہیں ہے۔ یعنی ومن عندہ علم الکتاب، علم الکتاب ہے، من الکتاب نہیں ہے۔ جو ہے کہا ومن عندہ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور کہ پوری کتاب کا علم جب ممبر پہ آئے گا تو بولے گا کہ مجھ سے پوچھو قرآن کی کون سی آیت خشکی میں اتری، کون سی تری میں اتری، کون سی سفر میں اتری، کون سی حتر میں اتری، کون سی محراب میں، کون سی ممبر پر، کون سی سفر میں، کہاں، ایک ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں۔ اور جب علی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں علی قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں تو مجمع سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا آپ سے یا علی ہم کیوں پوچھیں، کسی اور سے کیوں نہ پوچھ لیں؟ تو ارشاد فرمایا اس لیے پوچھو ہاں ہونا محط القرآن، یہ سینہ وہ ہے جس میں علم قرآن بھرا ہوا ہے، اور مجھے پیغمبر نے علم بھرایا ہے، ایسے بھرا ہے زکن زکا، جیسے کبوتر بچے کو دانا بھراتا ہے۔ یعنی علی کا علم پیغمبر کے علم سے ہے۔ دیکھیں جسے پیغمبر پڑھائیں اسے علی کہتے ہیں، جسے پیغمبر نے پڑھایا جسے پیغمبر نے پڑھایا اسے علی کہتے ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے دنیا، لیکن پیغمبر کو لوگ جو ہے وہ ماننے کے لیے جب ہم علی کے فضائل بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں رسول کے نہیں۔ نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ رسول کے ہاتھوں پر آ کر علی نے قرآن پڑھا، اور ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تو اس کے 10 سال بعد نازل ہو۔ علی نے اس وقت قرآن پڑھا جب پیغمبر کے ہاتھوں پر آئے، تو کہتے ہیں یہ علی کے لیے آپ معجزہ بیان کرتے ہیں، رسول کے لیے آپ نہیں کہتے کہ رسول نے قرآن پڑھا۔ نے کہا رسول تو علی کے استادوں میں سے ہیں، رسول جو ہے علی کے استاد ہیں، پیغمبر نے علی کو پڑھایا ہے۔ اگر آپ دشمنی علی میں علی کا یہ معجزہ نہیں مانتے تو پیغمبر کا تو معجزہ مان لو۔ کہنے لگے پیغمبر کا کیسے معجزہ؟ ہم نے کہا پیغمبر کا معجزہ یہ ہے ہاتھ پر سنگریزے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیتے تھے نا، تو یہ تو علی ہیں، اگر دستے رسالت پہ آ جائیں تو پیغمبر کا معجزہ ہے کہ علی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پیغمبر کا معجزہ، اگر علی پیغمبر کا معجزہ نہیں مانتے تو علی، اور پیغمبر بھی عالم قرآن تھے، جب آئے تھے تو عالم قرآن تھے، لیکن پیغمبر عالم قرآن تھے، پیغمبر آ کے اگر قرآن پڑھتے تو پیغمبر کی تصدیق کون کرتا؟ جاہل معاشرہ تھا۔ علی نے اس لیے قرآن پڑھا کہ علی کو پتا تھا کہ جو میں پڑھوں گا میری کوئی تصدیق کرنے والا ہوگا، اس لیے علی نے پڑھا۔ پیغمبر نے اس لیے نہیں پڑھا کہ کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا، اور علی نے جب پڑھا تو لوگوں نے، پیغمبر نے کہا یا علی توریت صاحب توریت سے بہتر پڑھی، انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھی، زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھی، قرآن مجھ جیسا، یعنی جیسا قاری قرآن میں ہوں
ویسے ہی علی قاری قرآن ہو. قرآن کو تو دو ہی قاری ملے ہیں قیامت تک جو ہے، اور اس کے علاوہ کوئی قاری نہیں ملے. ایک قاری قرآن علی ابن ابی طالب، علی نے نزول سے پہلے قرآن پڑھا اور حسین نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بتایا. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ علی پیغمبر سے بڑا کوئی ہے. علی قاری قرآن، اور علی نے جو ہے کہا ہم سے پوچھو قرآن کے بارے میں، ہم تمہیں قرآن کے بارے میں بتائیں گے. دیکھیے قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں. القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اور پھر پیغمبر نے کہا اللہم ادر الحق ما حیث دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائیں. اب جدھر علی جائیں گے ادھر ہی حق جائے گا نا. اگر علی نہ ہو تو پھر حق. اور پھر علی نے جو ہے یہی جملہ جو ہے حق کے بارے میں ارشاد فرمایا. جب 25 سال دور کے خلافت کے ادوار گزرتے چلے گئے نا، ادوار گزر گئے، 25 سال کا دور گزر گیا، اور جب خلافت ٹھوکریں کھاتی ہوئی علی کے دروازے پہ آئی. علی خلافت کے محتاج نہیں تھے، علی خلافت کے محتاج، خلافت علی کی محتاج تھی. علی خلافت کے محتاج نہیں تھے. اگر محتاج ہوتے، اکثر لوگ کہتے ہیں نا اگر علی کا خلافت حق تھی تو علی نے اپنا حق لینے کے لیے تلوار کیوں نہیں نکالی. سوشل میڈیا پہ بھی اس قسم کے سوالات. اگر علی کا حق تھا تو علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی. دیکھیں قرآن سے ایک واقعہ ہے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا، ہے نا. قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے موسیٰ، جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے 30 راتوں کا وعدہ کر کے، امت سے، اپنے چاہنے والوں سے 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے. اپنا وسیع، اپنا وزیر جناب ہارون کو بنایا امت کے درمیان، تاکہ امت کو بغیر ہدایت کے نہ چھوڑوں. اپنا وسیع اور وزیر جو ہے بنا کے جناب ہارون کو چلے گئے. جناب موسیٰ کو 30 کی بجائے 40 راتیں لگ گئی، 10 راتیں اضافی لگ گئی. اب جیسے 10 راتیں اضافی لگیں جناب موسیٰ کو، ادھر قوم یہود میں ایک سامری پیدا، اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا. قرآن مجید بہت بڑا عالم تھا یہ سامری. اس نے کیا یہ کہ تانبا، پیتل، لوہا، یہ ساری چیزیں، دھاتوں کو جمع کیا اور اس سے گوشالہ بنایا، گائے کا بچڑا. جب وہ بن کے تیار ہو گیا، کہنے لگا یہ اس کا پتلا تو بن گیا، جب تک یہ بولے گا نہیں اس پہ ایمان کون لائے گا. علماء کہتے ہیں اتنا بڑا یہ عالم تھا، اس کو پتا تھا کہ جبریل کا ایک لقب ہے روح الامین. جبریل کا لقب ہے روحوں کا امین ہے. تو جس گھوڑی کے اوپر جناب جبریل بیٹھ کر آئے تھے، اس کی ٹاپ جس زمین پہ، مردہ زمین پہ پڑی تو وہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو گئی، اس میں حیات، حرکت آ گئی. تو اس نے جو ہے جناب جبریل کے گھوڑی کے پیر کے نیچے خاک کو اٹھایا. اس نے کہا یہ گوشالہ جب تک بولے گا نہیں اس پہ ایمان کون لائے گا. اس نے گھوڑی کی جو ہے نیچے کی جو ہے پیروں کے نیچے خاک اٹھایا اور گوشالے میں رکھ دیا. جیسے ہی گوشالے میں رکھا گوشالہ بولنے لگا. جیسے ہی گوشالہ بولا، سامری نے پوری قوم موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا اے موسیٰ کی قوم سنو، ھذا الہکم الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور موسیٰ کا بھی پروردگار ہے. ساری قوم ایمان لے آئی گوشالے پر. نبی کا توجہ کیجئے گا، واقعہ میں سنا رہا ہوں قرآن کا ہے، اپنی طرف سے نہیں. وہ ساری قوم ایمان لے آئی گوشالے پر. نبی کا وسیع، نبی کا وزیر کہتا رہا یہ جھوٹا خدا ہے، جھوٹا خدا ہے، اس پر ایمان نہ لانا، یہ جھوٹا خدا ہے، نبی آنے والا ہے. امت نے ایک نہ سنی، گوشالے پر ایمان لے آئی. یعنی نبی کا وسیع اور وزیر کہتا رہا. دیکھو اب یہ جناب ہارون کی حق تلفی ہوئی یا نہیں؟
امت نے حق تلفی کروائی یا نہیں؟ امت نے حق تلفی کروائی کس کی؟ جناب ہارون کی، نبی کے وصی کی، نبی کے وزیر کی. لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ موسیٰ نے، ہارون نے اپنا حق لینے کے لیے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ ہارون نے اپنی تلوار نہیں نکالی. اب علی بھی یہی دیکھ رہے تھے انبیاء ما سبق کی زندگیوں کو. اگر علی محتاج خلافت ہوتے تو تلوار نکال لیتے، اور علی کی تلوار جب نکلتی تو ٹکتا کوئی نہیں. علی کی تلوار کے آگے پھر آتا کوئی نہیں. اسلام بچا ہی دو ہی چیزوں کی شخصیتوں سے، علی کی تلوار اور خدیجہ کی دولت. اسلام خدیجہ خدیجہ کا مال کھایا ہے نا. اب کچھ لوگ نمک حرام ہوتے ہیں، جس کا نمک کھاتے ہیں اسی کے خلاف. دیکھیں ایک جملہ میں جلدی سے کہہ کے دیکھیں، دو شخصیتیں ہیں جن پر احسان ہے اسلام کے اوپر، ایک خدیجہ کا، ایک ابو طالب کا. خدیجہ کی دولت، ابو طالب کی جانثاری. یہ دو ہی شخصیت، خدیجہ کی دولت، ابو طالب کی جانثاری. اور امت نے دونوں کے احسانوں کو بھلایا، خدیجہ کے بھی احسان کو، ابو طالب کے بھی احسان کو. اللہ نے کہا خدیجہ اور ابو طالب یہ امت تمہارے احسانوں کا بدلہ نہیں دے رہی، نہ دے. ان کے بدلہ نہ دینے سے نہ کوئی تیری صحت کے اوپر فرق پڑتا ہے. ہمارا کام ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں. پروردگار کس طریقے سے؟ کہا میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں خدیجہ اور ابو طالب کو احسان کا بدلہ احسان سے دوں. میں خدیجہ کی بیٹی لوں گا، ابو طالب کا بیٹا لوں گا، دونوں کا عقد کر دوں گا. اور یہ علی و فاطمہ کا عقد نہیں ہوگا. قرآن کہے گا مرج البحرین یلتقیان. یہ دو دریاؤں کا سنگم ہے، علی و فاطمہ. تو جناب ہارون امت کے درمیان میں تھے. ہوا یہ، اب جو ہے جناب موسیٰ جب 40 دن کے بعد واپس آئے تو جناب موسیٰ نے سامری کو غیظ و غضب کے عالم میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس سے کہا تو نے یہ کیا؟ سامری کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جناب موسیٰ نے اپنے آگ روشن کروائی. اب توجہ کیجئے گا، آگ روشن کروائی، قرآن واقعہ. آگ روشن کرنے کے بعد جناب موسیٰ نے جو بنا ہوا خدا تھا، جو گوشالہ جو بنا ہوا تھا، جناب موسیٰ نے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈلوا دیا. تو نبی نے اسے کیوں ڈلوایا جو بنا تھا؟ موسیٰ نے اسے جلوایا جو بنا تھا، بنایا گیا تھا. یعنی اب بننے والا جو ہے پہلے جہنم میں جائے گا، بنانے والے مطمئن نہ رہیں. کسی نے کہا تھا لوگوں میں بنایا گیا ہوں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد علیہ محمد. تھوڑا سا آگے آ جائیں، چلے آ جائیں. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد علیہ محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد. تو اللہ کہہ رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا. میرے حبیب یہ نہیں مانتے ہیں، نہ مانیں. ان کے ماننے نہ ماننے سے تیری رسالت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. قل کفی باللہ، ان سے کہہ دیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اور کون کافی ہے؟ ومن عندہ علم الکتاب. اس کا مطلب رسالت کی گواہی کوئی جاہل نہیں دے گا. اللہ جاہل کی گواہی کو مانتا بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں اپنی رسالت کی گواہی اس کو مانوں گا جو عالم کل کتاب ہو. عالم کل کتاب، عالم کل کتاب. دیکھیں قرآن مجید نے مثال دی ہے آصف ابن برقیہ کی، اور یہ وزیروں کی اللہ جو ہے مثالیں جو دے رہا ہے وہ ذرا کی. جناب ہارون کے لیے موسیٰ نے خلافت نہیں مانگی تھی، وزارت مانگی، وزیر مانگا. اور وزیر وہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کی زندگی میں جو حکومت کے کام انجام دے. جناب آصف ابن برقیہ وصی و وزیر تھے جناب سلیمان کے. قرآن نے پورے واقعے کو نقل کیا کہ جناب سلیمان کا دربار سجا ہوا ہے، تمام مخلوقات آئی ہوئی ہے. جناب سلیمان نے دیکھا ایک پرندہ نہیں ہے، ہدہد. وہ پرندہ نہیں ہے تو جناب سلیمان نے کہا ہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کدھر گیا؟ جب وہ آئے مجھے بتانا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا.
جب وہ واپس آیا تو پیغمبر نے پوچھا کہاں گیا؟ تو کہتے یا نبی اللہ میں آپ کے لیے ایسی جگہ سے خبر لایا ہوں جو ایک ملک پوری حکومت عورت کر رہی ہے، نام ہے بلقیس۔ تو جناب سلیمان نے کہا کوئی ہے میرے دربار میں جو بلقیس کے تخت کو میرے سامنے اٹھا کے لے آئے؟ جنات جو ہے جن کھڑا ہوا، اور نے کہا یا نبی اللہ میں لے آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ اتنی دیر میں کہ آپ کا دروازہ جو سجا ہوا یہ برخاست ہو اور ہم کے سامنے تخت بلقیس آ جائے۔ اچھا جیسے ہی یہ جملہ جن نے کہا وہاں جناب آصف ابن برخیہ جناب سلیمان کے وزیر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ یہ تو اتنی دیر ہے، تو بڑی لمبی بہت دیر ہے کہ آپ کا دربار برخاست ہو اور پھر جو ہے تخت بلقیس آئے۔ کہا آصف تم کتنی دیر میں لے آؤ؟ کہا نبی پلک جھپکائے اور تخت بلقیس نبی کے سامنے ہوگا، نبی پلک جھپکائے اور تخت بلقیس سامنے ہو جائے گا۔ تو کہا آصف تم لے آؤ۔ کہا کون تھے یہ؟ کہا جناب سلیمان کے وزیر تھے، وصی تھے۔ اگر سلیمان کے وزیر میں اتنی طاقت ہے کہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو اٹھا کر نبی کے سامنے لے آئے، تو آخری نبی کا وصی و وزیر اگر ایک وقت میں 40 مقامات پہ دعوت پہ چلا جائے، وہ سلیمان کا کل سلمان لے آؤ گے آصف کا؟ ہاں۔ اور آصف لے آئے چشم زدن میں لا کے نبی کے سامنے تخت بلقیس کو جب رکھ دیا تو ایک مرتبہ قرآن نے کہا کتنا علم تھا؟ کہا علم من الکتاب۔ وہاں ومن عنده علم الکتاب نہیں ہے، قرآن نے کہا آصف ابن برخیہ کے پاس علم کتنا تھا؟ کہا علم یہ من تبیزیہ ہے، ہمارے قبلہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، من تبیزیہ یعنی کل میں سے جز، بعض، تھوڑا سا۔ کتنا علم؟ 8ویں امام کی روایت سن لیجئے۔ 8ویں امام سے کسی نے کہا مولا آصف ابن برخیہ کے پاس علم کتنا تھا؟ کہا آصف ابن برخیہ کے پاس علم کی مثال ایسے ہے جیسے شہد کی مکھی سمندر میں غوطہ لگائے، اور غوطہ لگا کے جب وہ باہر نکلے تو پانی کے ذرات اس کے پروں میں لگے ہوں گے۔ وہ پانی کے ذرات کی مثال آصف ابن برخیہ کے علم کی ہے۔ کہا مولا علم کا سمندر؟ کہا ہم آل محمد علم کا سمندر ہیں، اور علم ہمارے اندر نہیں ہے، ہم علم کے اندر ہیں۔ اگر ہمارے اندر علم ہوتا تو جتنی ہماری ظرفیت ہوتی، جتنی ظرفیت ہوگی اتنا ہی علم ہوگا۔ اب میری ایک علم کی جتنا پڑھا ہے اتنا ہی ہے، ہمارے اور آپ کا پڑھا ہوا علم اللہ اکبر۔ ہم تو استاد کے سامنے ثانوی ادب طے کریں گے تو رٹے ماریں گے تو کچھ ہوگا۔ ہمارا علم جو ہے وہ کسی سے اس کا آل محمد کے علم سے، توجہ کیجئے گا۔ مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا مولا فلاں شخص بہت بڑا عالم ہے۔ کہا کس چیز میں؟ کہا منطق میں۔ کہا منطق علم نہیں ہے۔ کہا فلسفے میں؟ کہا فلسفہ علم نہیں ہے۔ کہا علم، ہم اس کو علم ہی کہتے ہیں۔ کہا علم عروض میں؟ کہا علم نہیں ہے۔ کہا فقہ علم نہیں ہے۔ وہ علم گناتا جا رہا ہے، وہ علم کے مولا کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے۔ صحابی نے کہا مولا دلیل کیا ہے کہ یہ علم نہیں ہے؟ کہا دیکھو علم میں یہ علم نہیں ہے، فن ہے، یہ ساری چیزیں فن ہے، علم نہیں ہے۔ کہا مولا علم میں اور فن میں فرق کیا ہے؟ کہا جو چیز سیکھی جائے وہ فن ہے، اور علم سیکھا نہیں جاتا، علم ودیت ہوتا ہے، علم ودیت ہوتا ہے۔ العلم نور یخلق اللہ فی قلب من یشاء بغیر حساب۔ علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے بغیر حساب کے ڈال دیتا ہے۔ اب راوی پریشان تھا، اس نے کہا یا علی پھر علم کیا ہے؟ میں جلدی سے روایت جو ہے، اس نے کہا علم کیا ہے؟ تو مولا علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ولایتنا علم، ہم آل محمد کی محبت اور ولایت علم ہے۔ اب جتنا بڑا آل محمد کا پیروکار ہوگا اتنا ہی بڑا عالم ہوگا۔ اور مولا نے فرمایا دیکھو علم جو دو قسم کے لوگ ہیں، یا عالم ہیں ہمارے چاہنے والے، یا متعلم ہیں، یا علم لے رہے ہیں یا علم دے رہے ہیں۔ کہا مولا تیسری چیز کوڑا کرکٹ ہے جو ہوا کے دباؤ پر اس کی طرف بہ جاتا ہے۔ ہمارے چاہنے والے جو ہیں یا عالم یا متعلم۔
توجہ دیکھیں ہمارے عالم کیا ہے، ہمارے عالم علماء میں، ہمارے علماء میں ایک عالم دین گزرے ہیں نجف سے جن کا تعلق ہے آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری قال اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ، بڑی عظیم شخصیت، علم اصول میں جو مجتہدین علماء بنتے ہیں انہی کی کتابیں رسائل اور مقاصد پڑھ کے بنتے ہیں۔ بہت جگہ نجف میں جائیں، باب قبلہ سے داخل ہوں تو سامنے باب قبلہ پر شیخ مرتضی انصاری کی قبر مطہر ہے، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، شیخ مرتضی انصاری، بڑے بڑے مجتہدین علماء کہتے ہیں نجف اس شہر کا نام ہے کہ جس شہر کی ہواؤں میں علم ہے۔ نجف میں جب ہوا چلتی ہے گنبد امیر المومنین سے جب ٹکراتی ہے اور نجف کی گلیوں میں پھرتی ہے تو بڑے بڑے مجتہدین جو ہے علماء پیدا ہوتے ہیں، کتنے بڑے۔ شیخ مرتضی انصاری علی اللہ مقامہ ایک روز درس دے رہے تھے، درس دیتے ہوئے ایک شاگرد سے انہوں نے سبق سن لیا، سارے شاگردوں کو سبق یاد نہیں تھا، تھوڑا ذہنی کمزور تھا، اس کو یاد نہیں تھا تو اس کو انہوں نے درس کے دوران ڈانٹ دیا، پریشان ہو گیا، وہ بے عزتی محسوس کی۔ مجمع میں اگر کسی کو کچھ کہہ دو تو محسوس کر جاتا ہے کہ ہماری توہین ہو گئی، بے عزتی ہو گئی۔ شاگرد کی جنہیں توہین محسوس کی، درس سے اٹھا سیدھا زری امیر المومنین پہ گیا، مولا علی کی زری پہ جا گیا، اور جانے کے بعد زری کو پکڑ کے فریاد استغاثہ کرنا شروع کیا، مولا دو چیزیں لینے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس، یا ذہن لینے آیا ہوں یا موت، مولا یا علم دیا مجھے ذہن دے دیں تاکہ جو استاد پڑھائے اسے فوری یاد کر لوں، یا مجھے موت دے دیں تاکہ بے عزتی برداشت نہ کرنا پڑے، مولا بے عزتی برداشت نہیں ہوتی۔ استغاثہ کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، سو گیا، جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ مولا علی آ گئے، مولا نے کہا فلانی میری زری کو پکڑو، میرے سامنے زانو ادب طے کرو، کہتا میں نے جلدی سے مولا کے سامنے زانو ادب طے کیا، مولا نے مجھے ابھی لفظ علی پڑھایا، توجہ کیجئے، لفظ علی پڑھایا مولا نے، اور کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی، کہتے جیسے علی نے لفظ علی پڑھایا اور میں نے اپنی زبان سے ادا کیا میری آنکھ کھل گئی، آنکھ جو کھلی تو صرف لفظ علی ہی پڑھا تھا۔ اگلے دن جب شیخ مرتضی انصاری کے درس میں آیا، ابھی شیخ مرتضی انصاری نے درس شروع کیا، اس نے اعتراض پہ اعتراض شروع کر دیا، ابھی ایک جواب دیتے تو دوسرا سوال، دوسرا دیا تیسرا سوال، تیسرا، مرتضی انصاری نے کئی سوالات کے اس کے جواب دے دیے، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، اگر تمہارے سوالات ہیں لوگوں کا دوسروں کا ٹائم ضائع نہ کرو، بعد میں ہم تم بیٹھ کے جتنے سوال، انہوں نے کہا نہیں استاد آج تو پھر سب کے سامنے ہی ہونا جو کچھ ہونا ہے، آپ ہمارے سامنے کر، ہم بھی آج سب کے سامنے، تاکہ سارے، جب بہت زیادہ اس نے، علماء کہتے ہیں بہت زیادہ اس نے سوالات شیخ مرتضی انصاری نے کہا کیے، تو شیخ مرتضی انصاری نے ممبر سے بیٹھے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ، مجھے پتا ہے رات کو جس علی نے لفظ علی تمہیں آ کے پڑھایا ہے اسی علی نے مجھے یہ تک پڑھایا ہے۔ مولانا لفظ تو مولا جو ہے، جہاں مولا جو ہے، اور مولا کائنات ابن ومن عنده علم الکتاب، یعنی کائنات میں جو بھی علم ہے بغیر علی کے، اور شاعر بڑا خوبصورت شعر کہتا ہے نہ آئے گی کبھی لہجے میں علم کی خوشبو، نہ آئے گی کبھی لہجے میں علم کی خوشبو، علی کے بغض کا کانٹا اگر زبان میں ہے، اگر علی کا دشمن کبھی عالم نہیں ہو سکتا، علی سے دوری جہالت ہے، علی سے قرب جو ہے وہ علم ہے، یعنی جتنا انسان کہا، اللہ نے کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میں علم جو ہے اس کو گواہ بنا رہا ہوں، اور کس نے پیغمبر کی رسالت کی گواہی، اچھا بڑا لوگوں نے زور لگایا، حتیٰ کہ اس سورت کو مدنی سورت بنا دیا گیا، قرآن مجید میں لوگوں نے اتنا زور لگایا یہ سورت مکی، آیت مکی ہے، حکم مکے میں نازل ہوا، لیکن سورت جو ہے اگر آپ دیکھیں سورت کے انڈیکس میں لکھا ہو یہ سورت مدنی ہے۔ توجہ رکھیے، ایک جمعہ مرغہ رمضان ہے، ایک جملہ عرض کر دوں، اکثر ہم لوگ جب جو ہے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیات کتنی ہیں، 6600، یہ جو لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے، ہاں یہ جو ہے یہ وہ نہیں ہے، بہرحال 114 سورتیں ہیں،
جس میں 86 صورتیں مکے میں نازل ہوئی. قرآن مجید کی 86 صورتیں، 28 صورتیں مدینے میں نازل ہوئی. اکثر قرآن مکے میں نازل ہوا ہے، زیادہ قرآن مکے میں نازل. اور جتنا قرآن اللہ نے مکے میں نازل کیا ہے اس میں اگر دیکھیں تو اللہ نے عقائد کے اوپر گفتگو کی ہے. اللہ نے عقائد جو ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، فرشتے، جنت، جہنم، یہ ساری گفتگو اللہ نے جو کی ہے وہ مکے میں کی ہے. کیوں؟ مکے میں پیغمبر کا مقابلہ کفار سے تھا، اس لیے اللہ نے عقائد نازل کیے. مدینے میں پیغمبر جگہ تو اللہ نے احکام نازل کیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اللہ نے مدینے میں. 28 صورتیں اکثر قرآن جو ہے. اور قرآن یاد رکھیے گا، قرآن کا جمع کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. قرآن کو جس نے جمع کیا اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے. وہی کاتب وہی اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے. معرب قرآن اگر ہے تو علی ہے. قرآن پر جو زیر زبر پیش لگائے ہیں یہ علی ابن ابی طالب ہے. یہ جو ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، یہ نہیں حجاج بن یوسف نے، تاریخ نے جتنا ظلم روا رکھ سکتی تھی آل محمد کے ساتھ روا رکھا. اور جو ہے قرآن یعنی جمع قرآن، علی نے ویسے قرآن جمع کیا جیسے نازل ہوا. علی کو وہ کیا جمع کرے گا؟ جیسے جب جمع ہوا اس کو پتہ ہی نہیں ہے جمع کرنے. لیکن علی ایک ایک آیت کے بارے میں جانتے ہیں، مصداق آیت کے بارے میں جانتے ہیں. آیت کا مصداق کون ہے، مصداق آیت کون ہے، سورت کا مصداق کون ہے، کس مقام پر، کس وجہ سے. یعنی جو عالم کل کتاب ہو اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب. اور مولا کائنات یہ فرمایا نوروا بیوتکم بالتلاوۃ القرآن، اپنے گھروں کو روشن و منور کیا کرو تلاوت قرآن. دو ہی چیزیں دیکھیں، ایک قرآن ہے ایک علی ہے. ایک قرآن ایک علی. قرآن کے لیے چھٹے امام کا پیغمبر النظر الی مصحف القرآن عبادہ، قرآن مجید کا دیکھنا عبادت ہے. قراءتہ عبادہ، اس کا پڑھنا عبادت، استماع عبادت، اس کا سننا عبادت. قرآن جو ہے لفظ قرآن، صرف لفظ قرآن، اگر آپ صبح باوضو ہو کے بیٹھ جائیں صبح سے شام تک آپ قرآن 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 کہتے رہیں، جو بھی مفتی گزرے گا کہے گا کچھ نہیں کر رہا بھائی، اسے پتہ نہیں پاگل تو نہیں ہو گیا. صبح سے شام تک بیٹھ کر قرآن 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 کہتے رہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، صرف یہی کہے گا اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ صرف ایک لفظ رٹا مارے جا رہا ہے. لیکن اگر آپ کہیں بیٹھے ہوں باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے کہیں یا علی یا علی یا علی یا علی، تو ہر کوئی کہے گا یہ عبادت میں پیغمبر نے فرمایا ہے. پیغمبر نے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ. قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت. اسی لیے تو کہ قرآن اور علی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. جہاں قرآن الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخندار منبر سنونی ابن ام نبی در حل عطا مہر برج النما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ سر اللہ روح اللہ باب اللہ عبد اللہ اسد اللہ الغالب غالب کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات بلند تر صلوات. تو قرآن مجید جہاں علی ہے وہیں قرآن ہے. قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں ہے، ایک ساتھ ہیں. ابھی وصیت میں چند جملے وصیت کے میں آپ کے حضرات کی خدمت میں مولا کائنات کی وصیت امام حسن امام حسین سے جو آپ نے فرمائی، جس کے چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. یعنی ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے. کائنات میں ہم نے علی کو اس لیے مانا ہے کہ ہمیں علی کے سامنے یا علی کا نام لیتے ہوئے کہیں شرمندگی
جس علی کو ہم مانتے ہیں انہوں نے ہمیں کبھی لوگوں سے جب کوئی پوچھنے آ گیا تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں. جو بیٹی سے پوچھ کے آ کے بتائے وہ اور ہے، اور جس کے سامنے سوال آئے اور فوراً جواب دے دے. کہ پیغمبر نے کہا اقزاکم علی ابن ابی طالب، عالم امتی علی ابن ابی طالب، میری امت میں سب سے بڑا کوئی عالم ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے میرے بعد. اگر کوئی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اور علی یہی حسرت لے کے دنیا سے چلے گئے کہ جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا بڑا مجھ سے سوال نہیں کیا، جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں. مانگنے والے آتے تو کوئی روٹی مانگنے آتا تھا یا علی روٹی دے دو. اچھا علی کی بھوکیں، جناب زہرا کی بھوکیں بڑی فاقے بڑے سنے. کبھی یہ سنا ہے کہ علی دروازے پہ کوئی مانگنے آیا اور علی نے کہہ دیا ہم خود بھوکے بیٹھے تمہیں کہاں سے دیں. کبھی کسی جو ہے دشمن اہل بیت، سب سے بڑا جو دشمن ہو، اس نے یہ کہا کہ در علی پر ہم گئے تھے مانگنے کے لیے اور ہم نے روٹی مانگی، اندر سے آواز آئی ہم خود 3 دن سے فاقے سے بیٹھے تمہیں کہاں سے دیں. انہوں نے علی کے گھر جب بھی مانگا تو علی نے اتنا دے دیا پھر کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اقصى الناس علی ابن ابی طالب، سب سے سخی ترین اگر کوئی انسان ہے تو علی. کسی نے مولا علی سے کہا مولا حاتم بہت بڑا سخی تھا. کہا کتنا بڑا سخی تھا؟ کہا ایک سائل کو 40 دروازوں سے دیتا تھا. کہا 40 دروازوں سے دیتا تو مولا فرماتے ہیں اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں تھا. یہ سخاوت نہیں ہے، کہا یہ کنجوسی ہے، اس کی کنجوسی. مولا کہنے لگا مولا کنجوسی کیسے؟ دنیا تو اس کی سخاوت کے قصیدے پڑھتے ہیں. کہا دیکھو وہ اتنا پہلے دروازے پہ سائل کو اتنا کم دیتا تھا، اس غریب کو دوسرے دروازے پہ جانے کے دوسرے پہ بھی اتنا کم دیتا تھا، تیسرے پہ اتنا کم، ایسے سائل کو 40 دروازے 40 پہ جو ہے اس کی حاجت پوری ہوتی تھی. تو کہا مولا سخاوت یہ ہے کہ پہلے دروازے پہ اتنا دے دو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے. اور علی نے جب بھی دیا، دین بھی دیا، دنیا بھی دی. علی اگر کردار دیکھیں تو میسم تمار کی دکان پہ بیٹھ جاتے. میسم ایک وقت تم بیٹھو ایک وقت میں بیٹھوں. بعض لوگ ہوتے نا دھوکہ دینے والے. ایک دھوکہ دینے، اس کے پاس کھوٹا درہم تھا، اس نے کہا کہیں تو چل نہیں رہا ہے، علی کے پاس کوئی چیز لینے جاؤ علی درہم دیکھتے نہیں ہیں، بغیر دیکھے صندوق میں رکھ لیتے ہیں. یہ کہیں نہیں چلے گا، علی کے پاس چل جائے گا. مولا کائنات کو دھوکہ دینے کے آیا یا علی 1 درہم کی کھجور. مولا نے کھجوریں اٹھائی، کھجوریں تول کے لفافے میں ڈال کے اس کو دے دی. اس نے درہم دیا، مولا علی نے جو ہے درہم اپنے میسم کے غلے میں ڈال دیا. اب بڑی خوشی جا رہا تھا، کہیں نہیں چلا علی کے پاس. کہتے تو یہ ہے میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، میں آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، میں یہ اور وہ سوچتا ہوا جا رہا تھا. لفافہ کھول کے کھجور بغیر دیکھے جیسے ہی منہ میں ڈالی تو فوراً اونٹ کی مینگنی کا مزہ آیا. اب جو دیکھی تو لفافے میں ساری اونٹ کی مینگنیاں ہیں. لے کے واپس علی کی طرف، یا علی مجھے اونٹ کی مینگنیاں دے دی ہیں، میں نے کھجوریں مانگی تھی. مولا فرماتے بھائی اپنی میری کھجوریں مجھے واپس دے دے، اپنا درہم واپس. جیسی تیری درہم ہے ویسی میری کھجور ہے. علی نے ایک لمحے میں بتا دیا کہ جیسی کھجور. علی کے سامنے کھوٹا سکہ نہیں چلتا. علی کے سامنے کھوٹا سکہ نہ یہاں چلے گا اور نہ وہاں، اور وہاں بھی علی ہی ہوں گے. یاد رکھیے گا علی سے جان نہیں چھوٹنے والی، نہ دنیا میں. پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا قسیم الجنت والنار، یا علی آپ جنت و جہنم کے تقسیم. اللہ نے، رسول اللہ نے علی کو جنت و قسیم نار بنایا. کیوں؟ اتنے انبیاء تھے، 1,24,000 خاتم النبین تھے. اللہ نے بھی بڑا سوچ سمجھ کے، لوگ جا رہے ہوں گے اپنی نماز روزے ساری گٹھریوں میں باندھ کے، ہم جا رہے ہیں کہاں؟ جنت. جماعتیں پوری جماعتیں، گروہ جا رہا ہوگا، گروہ کی در گروہ جنت کی طرف. گٹھریوں میں نماز روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے، رمضان کے بعد عمرے. ایسے عمرے جو لوگوں کا مال کھا کے گئے تھے. گٹھریوں میں بندے ہوں گے، جا رہے ہوں گے لوگ، فرشتے سارے سوالات. آگے کھڑے ہوں گے، وہ کہاں جا رہے ہو بھائی؟
جنت میں جا رہے ہیں. کیوں جنت میں جا رہے ہو؟ ابھی جنت میں ہمارے پاس نمازیں ہیں، پیچھے سے ساری چیک کروا کے آ جاؤ. نماز روزے ساری چیک ہو گئی ہیں. فرشتے کہیں گے جا تو رہے ہو جنت میں، لیکن ابھی ایک سوال ہے. سورہ صافات واقفون من روکو، جنت میں جانے والوں کو واقفون من روکو. پروردگار کیوں؟ انہم مسئولون، ان سے ایک سوال باقی ہے. بقیہ تو سوالات ہو گئے، ایک سوال ان سے باقی ہے. آواز آئے گی پروردگار وہ سوال کیا ہے؟ تو آواز آئے گی ان ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. نمازیں پڑھی ہیں علی کی محبت میں یا علی کی دشمنی میں؟ ایک نماز پڑھی جاتی ہے علی کی محبت میں. جیسے نماز علی کی محبت میں پڑھی جائے وہ نماز ہے. اچھا، بڑی معذرت کے ساتھ جن کی نمازیں قبول نہیں وہ مصلی نہیں چھوڑتے. جن کی نمازیں قبول نہیں وہ مصلی نہیں چھوڑتے. جن کی قبولیت کی ضمانت ہے وہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. وہ تو پڑھنے کے لیے نہیں تیار. وہ تو کہتے ہیں کہ کربلا والوں نے پڑھ لی، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا علی کی ولایت کا. یاد رکھیں یہاں بھی نہیں جان چھوٹتی اور آگے بھی. علی پورے صراط پہ کھڑے ہوں گے. اب علی جب ساری چیزیں لے کے جاؤ گے پورے صراط سے گزرنا ہوگا نا. اب پورے صراط پہ پہنچے، مولا پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنت میں. مولا پوچھیں بقیہ تو تمہارے سے سوالات جو کیے وہ تو کیے گئے، لیکن میرا تم سے ایک سوال ہے. اس دن کے لیے اللہ نے مجھے جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا بنایا. یعنی وہ کیا سوال ہے؟ مولا فرمائیں گے ساری نماز روزے کے بارے میں نہیں پوچھا، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا میرے باپ کے بارے میں آج کیا خیال ہے؟ مجھے اللہ نے جنت و جہنم جو تقسیم کرنے کے لیے بنایا ہے وہ اس لیے کہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں میرے ابا کے بارے میں تمہارا، جناب ابو طالب کے بارے میں. جو لوگ یہاں کہتے ہیں سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن انہوں نے نہیں پڑھا تھا. تو مولا پوچھیں گے میرے باپ کہاں جائیں گے؟ کہیں گے وہ نعوذ باللہ خاکم مدہن، میں توبہ کر کے کہ وہ تو جہنم میں جائیں گے. مولا کہیں گے اچھا آج تم میرے باپ کو جہنم میں بھیجنا. اللہ نے مجھے اسی لیے قسیم الجنت نار بنایا کہ ایک ایک کے باپ کو جہنم میں نہ بھیج دوں تو میرا نام علی جی نہیں ہے. آج تم اچھا، اب قمر جلالوی نے ایک شعر بڑا خوبصورت کہا ہے کہ لوگ جناب ابو طالب کے بارے میں جو ہے کیوں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے بارے میں کہا کہ بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے. قمر جلالوی کا بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. اگر علی ان کے باپوں کو نہ مارتے. علی سے دشمنی صرف یہ ہے، علی سے دشمنی جو ہے جتنے بھی بت تھے علی نے توڑے. خیبر میں، خندق میں، نہروان میں، جمل میں، صفین میں، جو بھی آیا وہ علی کے ہاتھ سے بچا نہیں. اور علی سے دشمنی ہی تھی کہ جو علی ہی تک ختم نہیں ہوئی. شام میں لوگ جو ہے عورتیں بچوں کو علی کے نام سے ڈراتی تھی. تاریخ میں اگر آپ دیکھیں نا، بچے جو سوتے نہیں تھے تو بچوں سے کہتی تھی، ان کے دلوں میں علی کا بغض ڈالا جاتا تھا. رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہوں. دیکھیں علی نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا کس طریقے سے. شام میں جب یہ خبر پہنچی کہ علی حالت نماز میں سجدے کی حالت میں ابن ملجم نے سر پہ ضربت لگائی تو اہل شام گھروں سے نکل کے کہتے تھے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. اب علی کے چاہنے والے کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. علی کے چاہنے والے کو، یہ شام کے حاکم کا جو ہے وہ پروپگنڈا ہے علی کا چاہنے والا بے نمازی ہو جائے. نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. علی جب شہادت کا وقت آیا دنیا میں، میرے مولا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کامیاب ترین لمحہ ہے. حاتم کتنا بڑا سخی تھا، وصیت کرنے لگا جب اس دنیا سے جانے لگا تو جاتے ہوئے کہتا ہے کہ جب ہمیں کفن پہنا لینا
تو کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا اور دونوں ہاتھ کھول دینا۔ تو رشتہ داروں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اہل زمانہ یہ دیکھ لیں کہ میں اس دنیا سے کچھ لے کے نہیں جا رہا ہوں، یہ حکومت، یہ دولت، یہ سارا کچھ خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کچھ لے کے نہیں جا رہا ہوں۔ یعنی کہنا چاہے ناکام زندگی گزار کے جا رہا ہوں۔ یہ دنیا بھی بادشاہ تھا، حاکم تھا، جو یہ کہہ رہا تھا میں ناکام زندگی گزار کے جا رہا ہوں۔ علی کے سر پہ جب ضربت لگی، علی نے کہا رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب، یعنی میرا دشمن ناکام ہے، میں علی کامیاب ہوں۔ اس نے پروپگنڈا کیا تھا نماز سے علی کا واسطہ نہیں، میں نے حالت نماز میں سر پہ ضربت کھا کے بتایا ہے۔ اور علی کو نماز کے علاوہ کسی مقام پر قتل کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا، اسی لیے نماز کا وقت جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ 19ویں کی جب شب آئی ہے، سخت ترین شب تھی، 18واں روزہ جناب ام کلثوم کے گھر افطار کرنا تھا میرے مولا نے۔ جناب ام کلثوم کہتی میں نے بابا کو بلایا، اور میرے بابا جب گھر پہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے میں نے بابا کے سامنے افطار رکھا، 3 چیزیں، نمک، دودھ، جو کی روٹی۔ کہتے جیسے بابا کے سامنے 3 چیزیں رکھی تو میرے بابا نے میری طرف سر اٹھا کے کہا بیٹی ام کلثوم کبھی دیکھا کہ تیرے باپ نے ایک وقت میں 3 چیزوں سے افطار کیا ہو؟ بیٹی ہے نا، باپ کے سامنے سے نمک کو اٹھانا چاہا، جیسے نمک کو اٹھانا چاہا تو ایک مرتبہ فرمایا بیٹی نمک نہیں دودھ اٹھا لے۔ شاید علی بیٹی کو باخبر کر رہے تھے کہ بیٹی شاید یہ دودھ جو ہے کوفے کے یتیم بچوں کے کام آئے گا۔ جناب ام کلثوم کہتی میں نے دودھ اٹھا لیا، بابا نے افطار کیا، اور افطار کرنے کے بعد میرے گھر میں ہی بھی بابا جو ہے ساری رات عبادت میں مصروف رہے، اور عبادت کرتے ہوئے آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے کہتے تھے اے آسمان کے ستاروں گواہ رہنا تم نے علی کو کبھی راتوں کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، علی کو تم نے کبھی رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ساری رات خبر گیری۔ اب توجہ کیجئے گا، علی راتوں کو نہیں سوتے تھے نا، جب کوفے میں حاکم تھے نا، علی رات میں کوفے میں حاکم تھے، اور وصیت میں مولا کائنات نے امام حسن امام حسین سے فرمایا تھا۔ میں تو مولا فرماتے کوفے میں حاکم تھے، علی نے اپنے تمام معمولات زندگی مکمل کی، اور مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ رات کے سناٹے میں کوفے کی گلیوں میں نکلے تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایک عورت جو ہے رات کی تاریکی میں پانی کی مشک بھر کے کنویں سے لے کے اپنے پشت پہ رکھ کے جا رہی، جیسے میرے مولا نے اس کو مشک لے جاتے ہوئے دیکھا، فوراً علی جلدی قدم آگے بڑھائے میرے مولا نے، اور اس سے جا کے مشک لی، اپنے کاندھے پر رکھی۔ مومنہ نے نہیں پہنچایا کہ جو مشک میری لے کے جا رہا ہے امیر کائنات ہے، کوفے کا حاکم ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے مشک جو ہے علی نے اپنے کاندھے پہ رکھی، لے کے چلے، لے کے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آہستہ آہستہ مولا نے پوچھا مومنہ تیرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ تو رات کو پانی بھرنے کے لیے نکلی؟ کہتے بھائی کیا بتاؤں، میرا شوہر جنگ صفین میں علی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ جب وہ شہید ہوا تو اس نے 2 چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے تھے، اس کی شہادت کے بعد ان بچوں کی پرورش کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ میں دن بھر نوکری مزدوری کرتی ہوں، رات کو آتی ہوں بچوں کے لیے پانی وغیرہ رکھ کے، اور اس کے بعد پھر جو ہے میں بچوں کو کھانا کھلا کے سلا، اور صبح پھر کہتے یہی معمول میرا۔ مولا کائنات نے راوی کہتا جیسے یہ سنا تو اندر سے ایک مرتبہ لرز گئے میرے مولا، اور لرزنے کے بعد جو ہے بوجھل قدموں سے اس کے گھر تک مشق پہنچائی، اور مشق پہنچانے کے بعد اب واپس گھر آئے۔ ساری رات علی سوئے نہیں، صبح ہوئی میرے مولا نے، یہ مولا اپنے لیے نہیں ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے، ایک مرتبہ آئے صبح کو قمبر کو بلایا، قمبر میرے ساتھ چلو، بازار گئے، خورد و نوش کا سامان خریدا، اور سامان خریدنے کے بعد جو ہے اس کو خورچین میں ڈال کر لے کر اس مومنہ کے دروازے پہ آئے، دروازے پہ دق الباب کیا۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں وہی مرد ہوں جو رات کو جس نے تیری مشق پانی کی مشق کو تیرے گھر تک پہنچایا تھا۔ کہا اب کس لیے آئی ہو؟ کہا تجھ سے کچھ کام ہے، دروازے پہ آ۔ مومنہ کہتی میں دروازے پہ آئی تو کھولا کہ وہی شخص تھا، اس نے ہمیں خورد و نوش کا سامان دیا، اور مجھ سے کہنے لگا آج کے بعد سے تم جو ہے گھر سے باہر کام کرنے کے لیے نہیں نکلو گی، گھر کے اندر رہو گی۔ ایک مومنہ کہتی ہے کہ میں جو ہوں اب یہ سامان لے کے گھر کے اندر جانے لگی تو ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی دروازے پہ آئے ہوئے مہمان کو اندر نہیں بلائے گی؟ میں نے جو ہے کہا آ جائیے۔ اندر بیٹھے مولا نے کہا یتیم بچوں سے، اپنے بچوں سے میری ملاقات کروا۔ اب توجہ کریے، واقعہ طولانی مختصر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جو ہے بچوں سے ملے، اور ملنے کے بعد بیٹھے، ایک جملہ علی نے کہا بچوں مجھے علی کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی ہے۔
روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کرنا، مجھ علی کو کچھ آنے میں در یتیموں کا۔ امام حسن فرماتے ہیں یتیموں کے بارے میں میرے بابا نے شب شہادت اتنا حکم دیا کہ اے بیٹا حسن دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوفے میں اگر کوئی بندہ کسی کا باپ مر جاتا تھا تو علی ابن ابی طالب جا کے ان بچوں سے کہتے تھے تم کبھی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا۔ کہا کیوں؟ کہا جب بھی تم سے کوئی کہے کہ تمہارا باپ کون ہے، کہنا میرا بابا علی ہے، تو اب میرا نام لینا۔ اللہ اکبر۔ اور جس دن علی ابن ابی طالب کی شہادت ہوئی ہے نا تو کوفے کے یتیم بچوں نے کہا آج ہم یتیم ہو گئے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ یعنی وہ مرحلہ کہ جہاں علی ابن ابی طالب نے جناب ام کلثوم کے گھر، اے آسمان کے ستاروں گواہ رہنا تم نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، یا لیل قم، اے رات ٹھہر جا۔ علی جو ہے دعائیں مناجات جو ہے کرتے رہے۔ صبح کے وقت سحر کے بعد جب علی مسجد کی طرف جانے لگے نا تو گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے آ کے دائرہ بنا لیا، منقاروں سے ایک مرتبہ دامن پکڑ کے علی کا اندر کھینچ رہی تھی، زبان بے زبانی سے کہہ رہی تھی مولا آپ نہ جائیں، اگر آپ چلے گئے تو ہم بغیر امام کے ہو جائیں گے، مولا علی کے بغیر جو ہے میں جینا نہیں چاہتی۔ جیسے ہی منقاروں جو ہے مرغابیوں کی فریاد کو سنا علی نے ایک مرتبہ امام حسن کو بلایا، بیٹا حسن دیکھو یہ بے زبان جانور ہیں، جب تک یہ ہمارے پاس ہے نا ان کے رزق کا ذمہ ہمارے اوپر ہے، جب یہ جو ہے اگر بیٹا ان کو کھلا پلا نہ سکنا تو ان کو پھر آزاد کر دینا تاکہ یہ جو ہے اپنا رزق خود تلاش کر لیں۔ مولا نے وصیت کی، مولا سے کہوں مولا آپ اپنے گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں لیکن ذرا دیر کے لیے کربلا میں آ کے دیکھیں، آپ حسین کے ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ یہ علی جو ہے گھر سے باہر نکلے، مسجد میں آئے، زنجیر در نے دامن تھام لیا۔ علی مسجد میں آئے تو صحن مسجد میں کیا دیکھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لانتی جو ہے معاون دے منہ جو ہے تلوار کو چھپائے ہوئے پڑا۔ علی نے ٹھوکر ماری، ابن ملجم یہ وقت عبادت کا ہے، عبادت کا وقت ہے، عبادت کے لیے اٹھ جا، یہ وقت سونے کا نہیں ہے۔ لیکن جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی نہ دیکھے، قاتل کو نماز کے لیے علی نے جگایا، اور جگانے کے بعد علی نے گلدستہ اذان پر اذان کہی۔ یہ دنیا میں دو ہی اذانیں قیامت تک یاد رکھی جائیں گی، ایک دادا کی اذان ہے اور دوسری پوتے کی اذان ہے۔ 19ویں کی صبح دادا نے کوفے میں اذان دی اور بیٹے نے 61 ہجری میں پوتے نے کربلا میں دی، اور علی کے لہجے میں، اور یہ آواز آج بھی وہ آواز مسجد کوفہ میں اگر غور سے سنے نا تو 19 رمضان کو آواز آتی اللہ اکبر۔ علی نے اذان دی اور اذان دینے کے بعد نمازیوں نے صفیں بنانا شروع کی، علی مصلی عبادت پہ آئے، نوافل مکمل کیے۔ اب جو ہے علی ابن ابی طالب ابھی نماز میں مصروف تھے کہ پہلی رکعت مکمل ہوئی کہ دوسری رکعت کا پہلا سجدہ یا دوسرا سجدہ تھا کہ علی نے بھی پیشانی رکھی کہ ایک مرتبہ جو ہے صفوں کے درمیان سے ابن ملجم نے تلوار کو ہوا میں لہرایا، علی کے فرق مبارک پہ تلوار کو مارا، جیسے ہی تلوار پڑی آواز آئی بسم اللہ و باللہ و فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب۔ جبریل نے آواز دی، مسجد کوفہ کی در و دیوار آپس میں ٹکرا رہے تھے، جبریل آواز دے واللہ تہدمت ارکان الہدی، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، علی مرتضی قتل ہو گئے۔ سیاہ آندھیاں چلی کوفے میں، جو ہے آواز آ رہی تھی، پرندے فرشتے سارے چیخ رہے تھے کہ ایک مرتبہ جبریل نے جب یہ جملہ کہا نا ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، زینب دوڑی ہوئی امام حسن کے پاس آئی، بیٹا بھیا حسن دیکھو یہ جبریل آواز دے رہا ہے۔ ہاں بہن صحیح۔ جیسے ہی حسن نے جملہ سنا مسجد کی طرف دوڑے، اب دوڑے ہوئے مسجد میں جو آئے تو دیکھا بابا خون میں نہائے ہوئے، محراب کی خاک اٹھا کر علی زخموں میں ڈال رہے ہیں۔
ہیں۔ حسن نے جو ہے سر میں پٹکا باندھا، ابھی پٹکا باندھنے کے بعد کہا بیٹا حسن ذرا نماز مکمل کرواؤ۔ حسن نے نماز مکمل کی۔ علی ابن ابی طالب زخم جو ہے اتنا کاری ہے کہ فرق مبارک جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہونے، اب پٹکا بندھا ہوا ہے۔ اصحاب اٹھا کے علی کو لے کے چلے گھر کی طرف، ابھی گھر کے قریب پہنچ رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز دی بیٹا حسن، بیٹا حسین، اے میرے مولا بیٹوں دیکھو اب میرے اصحاب کو ان سے کہو یہیں سے ہمیں رخصت کر لیں، یہاں کے بعد یہاں سے چلے جائیں۔ مولا حسن نے فرمایا بابا یہ آپ کے چاہنے والے اصحاب ہیں، آپ کو گھر تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ کہا بیٹا جبریل آواز دے چکا ہے اور جبریل کی آواز پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اے بیٹا تمہاری بہن زینب عالمہ غیر معلمہ ہے، اس نے جبریل کی آواز کو سن لیا ہے۔ اے بیٹا جب میں خون میں نہایا ہوا گھر میں جاؤں گا تو تمہاری بہنیں برداشت نہیں کر سکیں گی، ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوں گی، میں نہیں چاہتا کہ میرے سامنے میری بیٹی کی رونے کی آواز میرے اصحاب کے کان میں جائے۔ اے مولا زینب کی رونے کی آواز اصحاب کے کان میں جانا پسند نہیں کرتے۔ 61 ہجری ہوگی، زینب ہوگی، یہی کوفہ و شام کے بازار ہوں گے اور منادی ندا دے رہا ہوگا ہذہ بنات رسول اللہ اجرکم اللہ آزادونو۔ علی نے 19 کا دن گزارا، 19 کی رات آ گئی، 20 کا دن، 20 کی رات، 21 کی رات جو آئی ہے اب صبح فجر کے وقت ایک مرتبہ میرے مولا نے جو ہے تمام گھر کے افراد کو بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے امام حسن کو اسرار امامت سپرد کیے۔ اے بیٹا حسن امامت تیرے حوالے، حسین تیرے حوالے، سارے اہل خانہ تیرے حوالے۔ اے بیٹا دیکھو سب کا خیال رکھنا، بیٹا قرآن کی حفاظت کرنا، اللہ کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا ورنہ تمہارے اوپر اشرار۔ ارشاد فرمایا عمر بالمعروف نہی عن المنکر کو ایک ایک جملہ ارشاد فرمایا عمر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، اگر تم نے اس کو ترک کر دیا تو اے بیٹا حسن تمہیں پتا ہے تمہارے اوپر ظالم و جابر بادشاہ حکمران مسلط ہو جائیں گے، پھر تم دعا مانگو گے ان کے دعا کرو گے ان کے لیے، اللہ تمہاری بد دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ امر بالمعروف کا دامن نہ چھوڑنا، مظلوم کے لیے مددگار رہنا، ظالم کو جو ہے غضبناک رہنا، اور اے بیٹا دیکھو کبھی بھی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہاتھ نہ اٹھانا۔ اے بیٹا دیکھو میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ دو برادر مومن یا بھائی آپس میں لڑ پڑے، ان کے درمیان میں صلح کروانا یہ جو ہے 1 سال کی نماز، عامہ نماز اور صلاۃ سے اور حج سے افضل عمل ہے کہ دیکھو ہمیشہ جو ہے اس کا خیال رکھنا۔ امام حسن کو وصیتیں کرتے رہے اور سب کو جب سب کے حوالے کر دیا نا تو ایک مرتبہ جو ہے اپنے بیٹے کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی، آواز دی اے میرے والی و وارث کیا میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میرے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ کہا ام البنین گھبراؤ نہیں، عباس کو میں نے کسی اور کے حوالے کرنا۔ حسین کو بلایا، حسین میرے قریب آؤ، حسین کو بلایا، عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ پکڑا، حسین کے ہاتھ میں دیا۔ اے بیٹا عباس خیال رکھنا حسین تیرا امام ہوگا اور کربلا میں تم نے میری نمائندگی کرنا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد اسرار امامت سپرد کرنے کے بعد اے بیٹا حسن جب میرے جنازے کو اٹھاؤ گے تو آگے سے تمہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے سے تم اٹھانا، آگے سے میرا جنازہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور بیٹا مجھے لے جا کے نئے میں دفن کر دینا۔ عزاداروں لیجئے وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ علی وصیت کرتے ہوئے ایک مرتبہ جبریل نے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ علی سے دنیا، علی کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ کوفے میں اگر جائیں تو مسجد حنانہ ہے، جب مسجد حنانہ سے امام علی کا جنازہ لے کے امام حسن امام حسین پہنچے تو مینار نے جو ہے سلامی پیش کی۔ آج بھی وہ مینار جو ہے اسی حالت میں سلامی میں مسجد حنانہ کا رہتا ہے۔ امام حسن امام حسین دفن کر کے آ رہے تھے، آخری جملے چند جو ہے دفن کرتے ہوئے ایک مرتبہ واپس آئے تو امام حسن امام حسین ویرانے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک ویرانے سے کسی بیمار کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ دونوں شہزادے کھڑے ہو گئے، بھیا کسی کے بیمار کے کراہنے کی آواز کے اوپر گئے، جا کے دیکھا ایک اپاہج انسان پڑا ہوا ہے۔
ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے. بیٹھ گئے امام حسن. بھائی کیوں کرا رہا ہے؟ کہا میرے بھائی 3 دن ہو گئے میرا محسن مجھے کھانا کھلانے نہیں آیا. 3 دن ہو گئے میرا محسن مجھے کھانا کھلانے کا، اس نے نام نہیں بتایا. کہا نام جب بھی پوچھا نام نہیں بتایا مجھے. تو ایک مرتبہ امام حسن ارشاد فرماتے ہیں بھائی آج کے بعد سے اس محسن کا انتظار نہ کرنا. اس کا نام علی ابن ابی طالب تھا، علی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. ایک مرتبہ اس بیمار نے چیخ ماری اور چیخ مار کے زمین پہ گرا. ہائے میرا محسن اس دنیا سے چلا گیا. واہ محمد واہ علی واہ حسین، ماتم حسین.